بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. جی یہ جو صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے یہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. جو شخص عائشہ کے حدیث کو دیکھ لے اور زید بن ثابت کے حدیث کو دیکھ لے وہ اس کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ عائشہ کے حدیث میں یہ دکھائیں ہمیں کہ کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی دی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے. عائشہ بھی اس کو نقل کر رہا ہے, زید بن ثابت بھی اس کو نقل کر رہا ہے. زید بن ثابت کے حدیث میں تفصیل, عائشہ کے حدیث میں تفصیل نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو انہوں نے کہا کسی محدث نے اس کو رمضان کے واقعات میں رمضان کے نمازوں میں اس کا ذکر نہیں کیا. یہ بالکل ان کی جہالت ہے. یہ کتاب مسند ابی عوانہ ہے, جزء ثانی, چاپ دار المعرفہ, کتاب چھپی ہے 1998 میں, ملاحظہ فرمائی. زید بن ثابت کی حدیث ہے صفحہ نمبر 32 میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی کا بنایا تھا مسجد میں, ایک حجرہ بنایا تھا رمضان, اس میں کچھ راتیں اس نے نماز پڑھی ہے. فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ, تو ان کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے. فلما علم بهم جعل يقعد فلم يخرج الیہم, جب پتہ چلا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. یہ کہتے ہیں پیغمبر نے منع نہیں کیا. یہ منع نہیں تو کیا؟ پہلی بات ہے کہ صحابہ نے ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی, ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی غیر مشروعیت ثابت ہو گئی نا اذن کے بغیر. جب پیغمبر کو پتہ چلا کہ میرے اقتداء کیے, بیٹھ گئے, نہ جماعت باطل کرا دی. اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے, رمضان کی بات ہو رہی ہے, رمضان. اور پھر ان کو مسجد سے نکال دے کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا, تو ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں اس عمل کو باطل قرار دیا ہے اور اپنے برات کا اظہار کیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے شب معراج کو, بھائی صاحب میری طرف دیکھو, شب معراج کو جب وعدہ دیا کہ میں 5 نمازوں کے علاوہ مزید میں نماز واجب نہیں کرانے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈر ہوا نا کہ مزید نماز واجب ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں تہجد ان پہ واجب, جی ہاں تہجد ان پہ واجب تھا, تہجد ہمیشہ پڑھتے تھے, صحابہ بھی پڑھتے تھے. اور رواتب ان پہ تو واجب نہیں تھا, رواتب تو ان پہ واجب نہیں تھا, رواتب ہمیشہ پڑھتے تھے, صحابہ بھی رواتب پڑھتے, وہ کیوں واجب نہیں ہوا؟ کوئی اور مثال ہمیں دے دینا, اور کوئی اور مثال ہمیں دے دیں جن کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ نماز واجب ہو جاتی ہے, کہ سنن میں مواظبت کی وجہ سے وہ واجب بن سکتا ہے, جو جائز ہے وہ واجب بن سکتا ہے. اس کے کوئی مثال ہمیں دے, کوئی اس طرح کوئی مثال ہے ہی نہیں. میں نے اپنی آج کی تقریر میں بہت ساری مثالیں دی ہیں. آپ کے اکابر نے فرمایا کہ نماز تکرار کرنے کی وجہ سے مسنونات وجوب میں تبدیل نہیں ہو جاتی. اچھا, اس کے علاوہ اسی حدیث کو اپنے کتاب شرح مشکل الآثار میں جناب کیا نام ہے اس کا, ابو جعفر طحاوی نے بھی رمضان کے مہینے میں ہی حساب کیا ہے. ٹھیک ہے نا, حدیث نمبر 5718, کتاب مشکل الآثار, جلد نمبر 14, صفحہ نمبر اس کا میں نکال دیتا ہوں ابھی. اچھا, اس کا صفحہ مجھے نہیں مل رہا لیکن اس کتاب میں ہے, اس میں بھی رمضان میں ہے. اچھا, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مسجد سے نکال دیا تھا. اچھا, اب آپ کی خدمت میں عرض کروں, ابو ہریرہ نے دیکھیں عمر نے پورے مہینے کے بعد نہیں کہا تھا, آپ اس میں بھی چالاکی کر رہے ہیں کہ یہ پورے مہینے کا بدعت اس نے کہا. عمر نے کہا تھا اگلے رات کو آیا تھا, بخاری کی تو یہی روایت ہے, اگلے رات کو آیا تھا نا, اگلے رات کو آیا تھا اور کہا تھا کہ کیا ہے یہ نعمت البدعۃ ہذی. وہ اگر پورے مہینے کے بعد آ جاتا, عمر کہہ دیتے یہ پورا مہینہ کرا دیا, یہ بدعت ہے, تو بات ہے بنتی آپ کی. اس حدیث میں ہمیں دکھائیں کہ اس نے پورے مہینے کا کہا, اس نے اسی نماز کا کہا, اسی جماعت کا بولا کہ یہ بدعت ہے. یہ بھی ان کی چالاکی ہے, یہ ان کا جو ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب صلاۃ التراویح ہے, صحیح بخاری صلاۃ التراویح, اس میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ عمر نے پورے مہینے کا بولا ہے. عمر نے اگلے رات کو آیا, ثم خرجت معه ليلة اخرى, پھر میں اگلے رات کو اس کے ساتھ آیا, دوسرے رات کو آیا. وہ لوگ جو ہیں ایک ہی امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, تو عمر نے کہا نعم البدعۃ هذی, یہ بہترین بدعت ہے, یہ بہترین بدعت ہے. اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ پتہ چلا کہ یہ اس پورے مہینے کا نہیں کہہ رہا, آپ نے وہ جھوٹ بنا دیا. پھر آپ کے اکابر نے خود کہا وہ فعل لم يسبق الى مثلها, حافظ ابن حجر نے کہا, دوسروں نے کہہ دیا. تو عرض یہ ہے کہ یہ بدعت ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ فعل ان کا صحیح تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کیوں بیٹھ گئے اور ان کو مسجد سے کیوں نکال دیا؟
صحابہ کو کیوں مسجد سے نکال دیا؟ یہ آپ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمیں بتائیں پلیز، اس سوال کے جواب دے دیں کہ مستحبات میں تکرار کرنا کیوں واجب، جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں مزید نماز میں نے واجب نہیں کرنا، وہ کیوں واجب ہو جائے؟ پھر اگر مستحبات میں تکرار کی وجہ سے وہ واجب ہو جاتا ہے تو کیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ تکرار ہوا اگر نماز میں پڑھے تو گھروں میں واجب ہو جاتا ہے، پھر تراویح تہجد اس کا حل کرنے والا کون ہے پھر؟